رمضان کے بعد جو ہے ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا پورا ایک جو ہے میں آپ کو خلاصہ بتا دوں کہ رمضان گیا، ہم نے الحمدللہ اتنی عبادتیں کری، رمضان دن میں روزہ رکھا، اپنے نفس سے ہم نے جہاد کیا، روزہ رکھ کر اپنے نفس کو کھانے پینے سے روکا، اپنے نفس کو جو ہے فلم ڈرامے سے روکا، اپنے نفس کو جو ہے حرام کاموں سے روکا، اتنا ہم نے روکا نفس کو، اور رات میں ہم نے قیام کیا، تراویحاں پڑھی، اور افطار کے وقت جو ہے اس سے پہلے مسجد چلے جاتے تھے اور مسجدوں کو جو ہے ہم آباد کرتے تھے، اتنی اچھی روٹین تھی ہماری، اور جب تراویح کے بعد قرآن پاک کو کھول کے پڑھتے تھے، تمام یہ روٹین تھی۔ اب رمضان کے بعد ہمیں اپنی لائف کو کیسے گزارنا ہے؟ کیا وہ ساری روٹین چھوڑ دیں؟ کہ مسجدوں کو ویران کر دیں؟ کیا قرآن جو ہم نے کھولا تھا اب آئندہ سال انتظار کریں کہ رمضان آ کر جب قرآن کھولیں گے؟ جو ہم نے عبادت کی، صدقات کیے، خیرات کیے، غریبوں کی مدد کی، کیا ان سب کو ہم چھوڑ دیں؟ کہ اب جو ہے اب رمضان آئے گا جب غریبوں کی مدد کریں گے، پورا سال جو ہے بھلے غریب پریشان رہے، جو جیسا بس ہم نے فارمیلٹی پوری کرنی ہے، رمضان آئے گا تو یہ ایسا نہ کریں۔ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے؟ یہ جو رمضان کا مہینہ تھا نا، وہ ہمارے لیے جو ہے ایک پریکٹس تھی، سمجھے، ہمارے نفس کے لیے ایک پریکٹس تھی کہ پورا سال کیسے گزارنا ہے، اس کی پریکٹس کر لو۔ اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ویسے جو میچ کھیلتے ہیں نا، ویسے اس کا فقہی مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں میں کہ یہ دیکھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن مثال سے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ جو میچ کھیلتے ہیں نا، جو پلیئرز ہوتے ہیں انٹرنیشنل کھیلتے ہیں، یہ جب ان کا فائنل میچ ہوتا ہے نا، اس سے پہلے جو ہے بڑی تیاری کرتے ہیں، بہت زیادہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور جب فائنل میچ ہوتا ہے کسی ٹیم کے سامنے، جب گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو اپنی پرفارمنس دکھاتے ہیں۔ وہ اس سے پہلے نہیں آتے، اس سے پہلے کیا کرتے ہیں، وہ ان سے بہت سارے ٹرائل میچز ہوتے ہیں، اس میں وہ کیا کرتے ہیں، پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب گراؤنڈ میں اترتے ہیں تو اصل پرفارمنس پتہ چلتی ہے، سامنے ٹیمز ہوتی ہے مختلف۔ تو ابھی رمضان کے اندر جو ہے وہ شیطان قید تھا، آپ کی پریکٹس تھی کہ نفس کی آپ نے روزے رکھے، اور اپنے نفس کو جو آپ نے مارا، کھانے پینے سے روکا، حرام کام سے روکا، فلمی ڈرامے سے روکا، رمضان کا ادب کیا، احترام کیا، رات میں قیام کیا، یہ ساری آپ کی نفس کی پریکٹس تھی کہ اب رمضان کے بعد آپ کو جو ہے گراؤنڈ میں اترنا ہے۔ رمضان کے بعد شیطان بھی آزاد ہو جائے گا، سامنے آپ کا دشمن بھی ہے، اب آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ آپ کا نفس جو ہے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ پورا مہینہ آپ نے روزہ رکھا، رات میں قیام کیا، پھر قرآن پڑھا، پھر آپ نے درود پاک پڑھے، پھر آپ جو ہے افطار کے وقت آپ نے گر گرا کر مغفرت بخشش طلب کی، توبہ کی، اتنا سب کچھ کیا۔ اب شیطان سے برداشت نہیں ہوگا، وہ بھی اپنی پوری طاقت سے آئے گا، وہ بھی سامنے آئے گا پوری طاقت سے، تو آپ کو بھی اپنی پوری طاقت سے جانا، روحانی طاقت سے۔ جو آپ نے عہد کیے تھے ان عہد کو چھوڑنا نہیں، جو آپ نے مسجدوں کو فجر میں آباد کیا تھا اب ان کو خدا را فجر میں آباد ہی رہنے دیں، نماز مسجد میں ادا کریں، ایسا لگے کہ عید کا سماں ہے، شیطان کی کمر ٹوٹی رہے۔ وہ ایسا آئے گا تو ایسا نہیں آیا، وہ بولے گا اب تو میں آیا ہوں تو جو نمازیں اس نے پڑھی تھی نا وہ ضائع بھی کرواؤں گا، اس کی ریاکاری بھی کرواؤں گا۔ تو ہمیں اب کیا کرنا ہے کہ جو ہم نے مسجدیں آباد کری وہ آباد رہنے دیں گے انشاءاللہ۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن مجید ہم نے شروع کرا تھا تو اب انشاءاللہ پورا سال پڑھتے رہیں گے۔ غریبوں کی جو ہم نے مدد کی رمضان میں، اب صرف رمضان تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ جو غریب بیچارہ بیچار جو ملے گا انشاءاللہ اس کی مدد بھی کریں گے، ہم سے ہو سکا۔ تو یہ سارا اپنا معمول بنا ہے پورے سال کا، پورے سال کا۔